جہنم سے بچانے والے امور میں سے ایک امر، ایک عمل اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ یہ بھروسہ توکل جسے ہم کہتے ہیں۔ رب کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں جا بجا ارشاد فرمایا کہ میں اپنی ذات پر بھروسہ کرنے والوں کو پسند رکھتا ہوں، ان کو محبوب رکھتا ہوں۔ اور کئی مقامات پر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی توکل کے متعلق اپنی امت کی راہبری فرمائی اور ترغیب عطا فرمائی ہے۔ یہ توکل، اور اس میں دو چیزیں ضروری ہیں۔ ہم لوگ کچھ توکل کا مفہوم غلط سمجھتے ہیں۔ بعض متوکلین ایسے ہوتے ہیں جو صرف اور صرف بھروسے پہ بیٹھ جاتے ہیں اور اسباب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ توکل میں بھروسہ بھی ہو، اسباب بھی ہوں۔ جس بندے کے پاس یہ دونوں چیزیں ہوں گی اس کو رب تعالیٰ اپنا محبوب رکھتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اپنے آپ کو بڑا زاہد اور عابد کہتا تھا۔ اس نے جنگل میں جا کر ڈیرا ڈال دیا، عبادت میں مصروف ہو گیا اور بھروسہ کر لیا کہ میں بغیر محنت کے کھاؤں گا اور پیوں گا، میرے رب مجھے روزی پہنچائے گا۔ چند دن گزرے، ہلاک ہونے لگا، کمزور ہونے لگا، لاغر ہونے لگا۔ دل ہی دل میں ارادہ ہوا اور خیال آیا کہ رب نے روزی کیوں نہیں دی، جبکہ میں تو رب کے لیے بیٹھا ہوں، اسی کی ذات پر بھروسہ کر کے بیٹھا۔ رب تعالیٰ نے اپنے کسی پیارے کے ذریعے اس کی طرف پیغام بھیجا کہ فرمایا جاؤ اس کو کہو رب کا یہ فیصلہ ہے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک تو شہر کی طرف نہیں جائے گا تجھے روزی نہیں دیا جائے گا۔ تو جنگل میں بیٹھا کہ میرا رب مجھے روزی دے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ شخص اپنی عبادت گاہ سے نکلا، بازار کی طرف گیا۔ جب بازار میں پہنچا تو لوگ کھانا لے کر اس کے پاس حاضر ہو گئے۔ اس نے کھانا کھایا۔ وہیں بازار کے اندر رب تعالیٰ نے اس کی طرف اپنا نبی بھیجا اور نبی سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ اللہ کے نبی نے اس سے فرمایا اے اللہ کے بندے مجھے تو بتا، رب تعالیٰ نے مجھے پیغام بھیجا ہے تیری طرف کہ رب تعالیٰ نے فرمایا تو بتا کیا تو میری حکمت کو چھوڑ کر، میرے اسباب کو چھوڑ کر خالی توکل پہ رہنا چاہتا ہے؟ اگر توکل اختیار کرنا چاہتا ہے تو ساتھ میں میری حکمت کو بھی اختیار کرنا ہوگا، ساتھ میں اسباب کو بھی اختیار کرنا ہوگا۔ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مکہ معظمہ گئے ہوئے تھے، بلخ کے رہنے والے بہت بڑے محدث اور عالم تھے اور اللہ والے۔ وہاں ملاقات ہو گئی حضرت ابراہیم بن ادہم سے، اور حضرت شقیق بلخی بڑے متوکل تھے، توکل کرنے والے، اللہ کی ذات میں بھروسہ کرنے والے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم نے پوچھا کہ شقیق یہ بتا کہ یہ تو نے مقام کہاں سے حاصل کیا ہے، یہ بھروسہ کہاں سے جیتا؟ وہ کہنے لگے کہ میں نے پرندے سے سیکھا ہے توکل کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ شقیق بلخی کہنے لگے کہ میں جنگل میں جا رہا تھا، میں نے دیکھا ایک پرندہ ہے جو زمین پر پڑا ہے، اس کے پر ٹوٹے ہوئے۔ میں سوچنے لگا کہ اس کے پاس روزی کہاں سے آتا ہوگا۔ اتنے میں دیکھتا ہوں کہ ایک پرندہ آیا جس کے منہ میں ٹڈی تھی، اس نے زمین پہ ڈالی اس کے سامنے، اس معذور پرندے نے کھا لی۔ میں نے وہاں سے اس پرندے سے توکل سیکھا۔ جب میں نے دیکھا کہ معذور پرندے کو رب رزق پہنچا رہا ہے تو میرے رب مجھے بھی رزق پہنچائے گا، میں نے بھی اسی دن سے رب پہ بھروسہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے اے اللہ کے بندے تو نے معذور پرندہ بننا پسند کیا، پروں والا پرندہ بننا پسند نہیں کیا۔ دیکھنا زمین پر پڑا معذور بننا پسند کیا، جبکہ تو اڑتا ہوا پرندہ بننا پسند کرتا، خود بھی کھاتا اور دوسروں کو بھی کھلاتا۔ شریعت یہ کہتی ہے، دین اسلام ہمارا یہ کہتا ہے اسباب کو ختم نہ کرو۔ اور ساتھ ہی حضرت ابراہیم بن ادہم کہنے لگے اے شقیق بلخی تو نے آقا کا یہ فرمان نہیں سنا، نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ زیادہ بہتر ہے۔ نیچے والا ہاتھ لینے والا ہے نا، اوپر والا ہاتھ دینے والا ہے۔ فرمایا کہ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے زیادہ بہتر ہے، دینے والے بنو لینے والے نہ بنو۔ یہ مفہوم ہے توکل کا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے۔ اور جہاں تک ہماری بات ہے، ہم پڑھ رہے ہیں منجیات عشرہ، وہ چیزیں جو ہمیں جہنم سے بچاتی ہیں۔ ہمارا توکل جہنم سے ہمیں کیسے بچائے گا؟ عبادت بھی کرو، توکل ایسا بھی نہ ہو بس رب معاف کر دے۔ بہت سارے لوگ ایسے کہتے پھرتے ہیں نا بس اللہ معاف کر دے۔ اگر اللہ نے ایسے ہی معاف کرنا ہوتا ہر کسی کو تو پھر اس نے نماز کیوں رکھی ہے؟ بھائی ذرا غور کیجئے نا، اس نے روزے کیوں رکھے؟ اگر روزے رکھنے والے اور نہ رکھنے والے برابر کر دیتے، اگر نماز پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے رب کریم برابر کر دیتا، عبادات کرنے والے، جوہد کرنے والے، ریاضت کرنے والے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنے والے، گرم بستر کو چھوڑ کر آنے والے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو برابر کرنا ہوتا تو رب کریم نے اپنے دین میں یہ عبادت رکھی کیوں، یہ محنت اور مشقت رکھی کیوں؟ آخر ضرور اس میں کوئی نہ کوئی فرق ہے۔ اسی فرق کو رب تعالیٰ نے فرمایا لوگوں سمجھو، یہ فرق سمجھو۔ قرآن مجید میں بھی آیا ہے جس کا مضمون ہے، رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ عمل کرنے والے اور نہ کرنے والے کیا برابر ہوں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ ایک تو عمل کرو، جب عمل کر بیٹھو پھر بھروسہ اپنے عمل پہ نہ ہو۔ ایسے کئی عاملین ہیں جو دھتکارے گئے، عمل کرنے کے بعد بھروسہ عمل پر نہ ہو، بھروسہ رب کی رحمت پر ہو۔ نماز پڑھ بیٹھو، مولا پڑھ لی،
ہماری نماز ہمیں جنت میں لے جانے والی نہیں ہے، ہماری نماز ہمیں بخشوانے والی نہیں ہے، ہمارے روزے ہمیں نجات دینے والے نہیں ہیں۔ اللہ، نجات صرف تیری رحمت سے ہوگی، تیرے فضل سے ہوگی، تیری عنایت سے ہوگی، تیری نوازش سے ہوگی۔ مولا جب تو کرم نوازی فرمائے گا تو تیری رحمت ہوگی۔ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں جنت میں لے جائیں۔ یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو عمل کرتے رہو جن کا نام اسباب ہے، سبب ہے، یہ اسباب ہیں نجات کے۔ عمل بھی نہ چھوٹے، عمل کے بعد پھر بھروسہ رکھو کہ باری تعالیٰ بخشنے والی ذات صرف تیری ہے، تو اپنی رحمت کے ذریعے ہم پر کرم نوازی فرما۔ یہ توکل ہے۔ اگر ایسا توکل پیدا ہو گیا، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تو رب کریم نے یوں سمجھے کہ اس بندے کو دنیا میں بھی نجات عطا فرما رکھی ہے اور آخرت میں جہنم سے نجات عطا فرما دے۔